وخالق الناس بخلق حسن، حدیث کا تیسرا ٹکڑا، نصیحت کا تیسرا جز کیا ہے؟ وخالق الناس، اور لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ وخالق المؤمنین، وخالق المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ حسن اخلاق کرو۔ کیا کہا؟ وخالق الناس، ناس میں کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، جی اپنے پرائے سب آ گئے۔ وخالق الناس، لوگوں کے ساتھ، بخلق حسن، حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کرو، جی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے نہیں رہتے، ہمیشہ ٹیڑھے منہ کے ساتھ رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس آج اس زمانے میں، دنیا میں جینے کا طریقہ یہی ہے، کسی سے بات مت کرو، منہ چڑھا کے رکھو۔ نہیں دوستو، یہ تو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے دامن میں اپنے دشمنوں کو پال رہے ہیں۔ ہمارے چولہے کی خوشبو محلے میں آئے اور ہمارے چولہے پہ جو بگھار لگتا ہے ہانڈی میں اور پتیلی میں، اس کی مرچیں جو اڑتی ہیں، اس سے سارے چھینک کھائیں اور مچھلی صرف آپ اکیلے کھائیں۔ آپ کے بگھار سے، جی، اور اڑتے ہوئے مسالوں سے اور خوشبو سے سارے کے سارے لوگ متاثر ہوں، پریشان ہوں، جی، اور مچھلی فرائی کر کے آپ اکیلے کھائیں۔ نہیں دوستو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک دو مثالیں حسن اخلاق کی آپ کے سامنے پیش کرتا یہ عاجز، آپ اس کے ضمن میں پھر خود جو ہے آپ اس کو آئینہ بنا کر دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے حسن اخلاق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔